اپنے برے وقت کے لیے بچا کر رکھنے والا مال اگر کسی کے برے وقت میں لگا دیا جائے تو اپنا برا وقت بھی ٹل جاتا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ برے وقت کو بدل دیتے ہیں۔ اگر آپ تکلیف میں ہیں تو لوگوں سے اپنے حالات پوشیدہ رکھیں، اگر آسانی میں سے گزر رہے ہیں تو لوگوں کو اس میں شریک کریں۔ اپنے ماضی کو مختلف انداز سے دیکھنا سیکھیں۔ جو گزر چکا وہ سب کچھ آپ کو زیادہ طاقتور، مضبوط، زیادہ سمجھدار اور پر اعتماد بنانے کے لیے تھا۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربہ سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ غریب سے قریب کا رشتہ بھی چھپاتے ہیں لوگ، اور امیروں سے دور کا رشتہ بھی نبھاتے ہیں لوگ۔ پردہ یہ نہیں ہے کہ بس خود کو چھپا کر رکھنا ہے، پردہ یہ ہے کہ غریب کے سامنے دولت کی، بھوکے کے سامنے کھانے کی، مسافر کے سامنے گھر کی اور یتیم کے سامنے والدین کی نمائش نہ کرو۔ اور پردہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا بھرم رکھو، ان کی کمزوری عیاں نہ ہونے دو۔ کسی بھی معاشرے میں حقیقی معذور وہ ہوتے ہیں جو آنکھیں رکھتے ہیں مگر حقیقت کو نہیں دیکھتے، کان رکھتے ہیں مگر سچ سننا پسند نہیں کرتے، زبان رکھتے ہیں مگر حق بات کہنے سے ڈرتے ہیں، اور دماغ رکھتے ہیں مگر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں۔ کبھی کبھی الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ آنسو آنکھ سے نکل کر گال پر بہہ جائیں تو مطلب آپ کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن آنسو آنکھ سے ہوتے ہوئے حلق میں اٹک جائیں تو یقیناً کہیں اندر کچھ ٹوٹا ہے۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا مگر ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ رابطے ختم ہو جائیں، رشتے ٹوٹ جائیں تو بھی محبتوں کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح یادیں حافظے پر قابض رہتی ہیں اسی طرح محبت بھی دل سے دستبردار نہیں ہوتی۔ ہتھیار ڈالنا کوئی کمزوری نہیں ہے، اس کے برعکس یہ طاقت ہے۔ ہتھیار ڈالنے والے کو ابلتے پانی میں رہنا چھوڑ دیتا ہے اور ایک محفوظ جگہ پر رہنا شروع کر دیتا ہے۔ ان کانٹوں کے لیے شکر گزار رہیں جو دوسرے آپ پر پھینکتے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ پر جلد ہی گلاب کے پھولوں کی بارش کی جائے گی۔ لوگوں سے اس طرح گھل مل جاؤ کہ اگر مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں، اور اگر کہیں چلے جاؤ تو تمہارے آنے کے منتظر رہیں۔ جو شخص خود اپنے اوپر حکومت کرنا نہیں جانتا، یاد رہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کا غلام رہے گا۔ کمزوروں پر رحم نہ کھانے والا طاقتوروں سے اکثر مار کھاتا ہے۔ بغیر لالچ جب بھی موقع ملے آپ اچھا کرتے جائیں۔ یہ دنیا گول ہے، کبھی نہ کبھی جیون کے کسی نہ کسی موڑ پر آپ کے ساتھ بھی ضرور اچھا ہوگا۔ ہر انسان ظاہری طور پر مطمئن اس وقت ہوتا ہے جب وہ باطنی طور پر آسودہ ہو۔ منافق لوگ دھکا دے کر نہیں، سہارا دے کر گراتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ ہر رشتے میں غلطیاں تو ہوتی ہیں لیکن غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، رشتہ توڑا نہیں جاتا۔ ہر تعلق احساس سے شروع ہوتا ہے اور خود غرضی کی فضا میں دم توڑ جاتا ہے۔ کسی سے نفرت اس وقت کرو جب اس کے بارے میں سب کچھ جان لو، اس وقت نہیں جب اس کے بارے میں سب کچھ سن لو۔ کردار کی آزمائش تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ جن کو نہیں سننا ہوتا ان تک چیخو پکار بھی نہیں پہنچتی، جو سننے والے ہیں وہ تو خاموشیاں بھی سن لیتے ہیں۔ جو ٹوٹے ہوئے کو سمیٹ لیں، جو عیب دیکھ کر بھی بیزار نہ ہو، وہی میرا اللہ ہے۔
سب سے بری چیز انسان کا نفس اور زبان ہے. جب یہ دونوں قابو میں رہیں تو انسان فرشتہ بن جاتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، بعد میں وہی لوگ کہتے ہیں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. جب کسی کے لیے آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہو تو اس کو اپنے ہونے کا بار بار احساس دلاتے رہنا بے معنی ہے. جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، اس دن زندگی سے بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے. عبادت اور محبت میں سچی خوشی تب ملتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہو. اللہ جب مدد کرنا چاہتا ہے تو وسیلے خود بخود بنا دیتا ہے. تھوڑے دن رہنے والی مصیبت اچھی ہے کیونکہ اسی سے ہی دوست اور دشمن کی شناخت ہوتی ہے. زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے. تم پر جب 2 چیزیں ظاہر ہونے لگے تو سمجھ جاؤ قسمت کھلنے والی ہے. آدھی رات کو آنکھ کھلے اور آذان ہو رہی ہو، کسی سفید پوش کی مدد کرو اور وہ تم کو دعا دے جائے. تم زندگی میں 4 چیزوں سے بلند مقام حاصل کر سکتے ہو: نیک گفتاری، بلند کرداری، خلوص نیت اور نیک لوگوں کی صحبت. خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو. یہ باغی ہو جائیں تو حرام حلال جائز و ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتی. اخلاقیات کا تقاضا یہی ہے کہ زندگی میں اتنا ہی تعلق رکھیں کہ وہ آپ کو اجازت. پتہ ہے ہمیں نمازیں بوجھ کیوں لگتی ہیں؟ کیونکہ ہم نماز کا مقصد نہیں جانتے. نماز صرف ایک ڈیوٹی نہیں ہے بلکہ نماز ایک اپرچونٹی ہے اللہ سے بات کرنے کی. اگر آپ نماز کا مطلب سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سورہ الفاتحہ سے لے کر آخری سلام تک نماز اپنے آپ میں ہی ساری کی ساری دعا ہے، آپ کے اور اللہ کے درمیان ہمیشہ رہنے والی دعا. اللہ اپنی عبادتوں کے معاملے میں کسی بھی انسان پر بوجھ نہیں ڈالتا. جہاں تک اس کی عبادتوں کی بات ہے وہاں تک اس نے ہم پر صرف وہی کچھ فرض کیا ہے جو ہم آسانی سے کر سکیں اور جس میں ہمارے لیے بھلائی بھی ہو. اللہ نے یہ عبادتیں اپنے لیے نہیں بنائیں، اللہ نے یہ عبادتیں ہمارے لیے بنائی ہیں کیونکہ دنیا میں انہی عبادتوں کے ذریعے ہم نے سروائیو کرنا ہے اور روز محشر بھی ان عبادتوں نے ہی ہماری نجات کا ذریعہ بننا ہے. ذرا سوچیں کہ اگر اللہ ہمیں انسانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا اور ہمارے پاس نماز جیسی پناہ گاہ نہ ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ اگر ہمارے پاس رونے اور مدد مانگنے کے لیے سجدہ نہ ہوتا تو ہماری روح کیسے سکون پاتی؟ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اپنے اللہ سے بات کر سکتے ہیں. ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ان تمام لوگوں میں سے ہدایت دی جو اب تک بھٹکے ہوئے ہیں. اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ نماز کائنات کی سب سے سیف جگہ ہے، ایسی جگہ جہاں برتر اور کمتر دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، جہاں نیکوکار اور گناہ گار سب برابر ہوتے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ایک کوٹیشن پڑھی جو کچھ یوں تھی: تنہائی میں کبھی چاند کو دیکھنا اور دیکھ کر سوچتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی چاند کو دیکھا کرتے تھے. سبحان اللہ.